پشاور میں کئی ایسی یادگار عمارتیں موجود ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہونی چاہیے تھیں، مگر ان کے نقوش تیزی سے مٹ رہے ہیں۔ ہم قارئین کو ایسی ہی ایک پرشکوہ عمارت کی حالت زار بتاتے ہیں جو غیروں کے قہر و ستم سے نہیں بلکہ اپنوں کی عدم توجہ کی وجہ سے مٹنے کے قریب ہے، اور جس کی تاریخی حیثیت اور کردار کے بارے میں شہریوں کی اکثریت کو علم ہی نہیں ہے۔ اس تاریخی عمارت کا نام اسلامیہ کلب بلڈنگ ہے، جو اپنے قیام کے کئی سالوں تک قوم کے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتی رہی، لیکن ان دنوں اسلامیہ کلب بلڈنگ کے نام کے تناظر میں اس عمارت کو دیکھا جائے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تاریخ کی اس عمارت سے کوئی سنگین مذاق کیا جا رہا ہے۔ 1914-15 میں جب اسلامیہ کالج قائم ہوا تو کالج کے انتظامی امور چلانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، جس کے تحت سیکرٹری سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان تھے، جنہیں صوبے کا پہلا وزیر اعلیٰ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ اسلامیہ کالج کے قیام کے وقت یہاں پر برطانوی سرکار کی حکمرانی تھی اور حکومت کی جانب سے کالج کو کسی قسم کی مالی معاونت فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ اسلامیہ کالج کے مالی امور و اخراجات چلانے کے لیے قائم کمیٹی کے سیکرٹری سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اسلامیہ کلب بلڈنگ کے نام سے یہ عمارت تعمیر کروائی۔ اسلامیہ کلب کی یہ بلڈنگ تاریخی قصہ بازار سے چند گز کے فاصلے پر قابلی دروازے سے باہر تعمیر کی گئی، جہاں آج کل ڈینٹل کلینکس، لوہے کی الماریاں، برقی اشیاء، سائیکلیں وغیرہ فروخت کرنے والوں کی دکانیں اور فوٹو اسٹوڈیوز ہیں، جن کے بڑے بڑے سائن بورڈز نے عمارت کے حسن کو گہنا دیا ہے، اور عمارت ان کی آڑ میں چھپ ہی گئی ہے۔ اس عمارت کے ایک طرف خیبر بازار تو دوسری جانب سنیما روڈ واقع ہے۔ اسلامیہ کالج اور اس بلڈنگ کا طرز تعمیر بالکل ایک جیسا تھا۔ ذرائع آمدن کے لیے وجود میں آنے والی اس عمارت کے نیچے دکانیں اور اوپر بالاخانے تعمیر کیے گئے۔ عمارت کی بالائی منزل پر بالاخانوں کے ساتھ ہی ایک عظیم و شان لائبریری، ریڈنگ روم اور شہریوں کی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے ایک ہال تعمیر کیا گیا۔ جب اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس کی تعمیر میں نہ صرف مخیر حضرات بلکہ عام شہریوں نے بھی دل کھول کر اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا۔ عمارت کے عین وسط میں اس کا صدر دروازہ تھا، جس کے دونوں سروں پر اسلامی طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہوئے دو مینار تھے۔ ساری عمارت سرخ اینٹوں کی چنائی سے تعمیر کی گئی تھی۔ ثقافتی سرگرمیوں کے لیے قائم ہال میں مکمل ساگوان کے درخت کی لکڑی استعمال کی گئی۔ ساگوان ایک تناور درخت ہوتا ہے اور اس کی لکڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ جس کو کرسیوں اور میزیں بنانے کے علاوہ بڑے بڑے بحری جہازوں کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ثقافتی سرگرمیوں کے لیے تیار ہونے والے ہال کا شمار اس وقت کے بہترین ہالوں میں ہوتا تھا۔ اس ہال کا تمام فرنیچر اسلامیہ کالج کے ہال کی طرح تھا۔ اس ہال میں اکثر طویل ادبی نشستیں منعقد ہوتی تھیں، جس میں مقامی اور دور دور سے نامور شاعر و ادیب شرکت کے لیے آتے تھے۔ اسلامیہ کلب بلڈنگ کے نیچے تعمیر کی گئی دکانیں بھی شہریوں نے دگنے کرائے پر خوشی خوشی حاصل کی، جن کا کہنا تھا کہ کرائے کی مد میں ادا کی جانے والی رقم ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہی کام آ رہی ہے۔ طویل عرصے تک اسلامیہ کالج کی حکومت کی جانب سے کوئی فنڈ مختص نہیں تھا اور اسی عمارت سے کالج کے مالی امور چلائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامیہ کالج کی انتظامیہ بھی اس عمارت سے صرف کرایہ ہی حاصل کرتی رہی، جس نے اس عمارت کی شکست و ریخت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالج کے اخراجات میں اضافہ ہوتا گیا تو موجودہ دکانیں اور بالاخانے مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہو گئے۔ تب کالج کی انتظامیہ نے آمدن بڑھانے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس عمارت کی لائبریری، ثقافتی سرگرمیوں کا ہال، ریڈنگ روم وغیرہ فضول ہیں، جن سے اس قدر آمدن حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ کالج کے اخراجات پورے ہو سکیں، اور یہ چیزیں اب تقریباً بیکار ہی ہیں، لہٰذا ان کو مسمار کر کے ان کی جگہ آمدن میں اضافے کی خاطر مزید دکانیں تعمیر کی جائیں۔ جلد ہی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ کالج انتظامیہ کے اس اقدام کے خلاف ادبی ہی نہیں بلکہ عوامی حلقوں نے بھی بہت احتجاج کیا، لیکن کسی کا احتجاج کارگر ثابت نہ ہو سکا اور بالآخر لائبریری، ریڈنگ روم اور ہال سمیت نصف عمارت کو گرا دیا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ایک سیاسی اثر و رسوخ کے حامل شخص جو کہ پیشے کے لحاظ سے ٹھیکیدار تھا کا عمل دخل تھا۔ اس نے محض عمارت کی نفیس اور قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے ہی نہیں بلکہ مصروف ترین بازار میں دکانیں حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کھیل رچایا تھا، اور ملبے کا ٹھیکہ بھی اسی موصوف نے کوڑوں کے مول حاصل کیا۔ اس روایت میں کس حد تک سچائی ہے واللہ عالم بالغیب۔ بعض شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں یہ حال اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ اگر اس کو صفحہ ہستی سے نہ مٹایا جاتا تو اسے صدیوں تک قائم و دائم رہنا تھا۔ حال میں موجود ساگوانی لکڑی کا بنا اسٹیج اتنا پائیدار تھا کہ 2 سے 3 دن تک اسے توڑ کر صرف اسٹیج کی لکڑی کو اٹھایا جاتا رہا۔ اس حال کی تمام تر ساگوانی لکڑی کو بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر لاد کر کئی روز تک اٹھایا جاتا رہا۔ اہلیان پشاور اس ثقافتی ورثے کی تباہی کو دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے رہے۔ اسٹیج اور دیگر لکڑی کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس حال کے تاکچے اور پیٹیاں جو اخروٹ کی لکڑی سے تیار کی گئی تھیں کو اسی مقام پر نیلام کیا گیا، جنہیں بعض افراد نے جو ان اشیاء کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف
مختلف تھے، یادگار کے طور پر منہ مانگے داموں خرید لیا، اور شاید آج بھی ان میں سے کئی اشیاء کسی گھر کی زینت بڑھا رہی ہوں۔ مختصر یہ کہ لائبریری، ریڈنگ روم اور ہال کی جگہ انتظامیہ نے وہاں مارکیٹیں، فلیٹس اور مزید دکانیں تعمیر کرا دی تھیں۔ تاہم اب بھی اس تاریخی عمارت کا کہ سخوانی دروازے کے قریب ایک مینار باقی ہے، اور باقی مقامات پر بالائی منزل پر بارچے موجود ہیں جو جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاریخی ورثہ قرار دیے جانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری محکمہ آثار قدیمہ کو تفویض کی گئی، تو شہریوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے گمان کیا کہ شاید اس تاریخی عمارت کی قسمت بدل جائے، لیکن اس مرتبہ بھی حقیقت برعکس نکلی۔ قومی ورثے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ادارے نے بھی اس کی بقا کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ عمارت کا واحد گنبد اور مسماری سے بچ جانے والا حصہ محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے، جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی مرمت نہ کی گئی تو عمارت کا بالائی حصہ کسی وقت بھی منہدم ہو سکتا ہے، اور نیچے مصروف ترین بازار ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ عمارت ہر گزرتے دن کے ساتھ خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو وہ دن دور نہیں جب اس تاریخی عمارت کا باقی ماندہ حصہ بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اسلامیہ کلب بلڈنگ کی موجودہ حالت زار یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس عظیم تاریخی ورثے کی بقا کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں، بصورت دیگر یہ تاریخی عمارت کس سے پاری نہ بن جائے گی۔ کیمرہ مین عاصم فیاض کے ساتھ شہزاد نورانی، ڈیلی میدان، پشاور۔